नाज़रीन कराम, प्रोग्राम जस्तजू की अगली किस्म में खुश आमदीद। आज मैं आपका मेज़बान फर्रुख कुरैशी। नाज़रीन कराम, इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारा मकसद ऐसे मौज़ूआत का अहाता करना है जो कि अक्सर टॉक शोज़ की ज़ीनत नहीं बनते हैं। हमें उम्मीद ये है कि हमारी इस काविश की वजह से बहुत से नाज़रीन जो कि ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी आगाही में इजाफ़ा हो कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ ख़यालात, कुछ चीज़ें शायद वो ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। इसी सिलसिले में हमारा आज का मौजू यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा और वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, यानी जिसको हम उर्दू में साजिशी मफरूज़े भी कह सकते हैं। हम इस पे बात करेंगे कि ये क्यों कर जन्म लेती हैं और कैसे परवान चढ़ती हैं और उनके क्या कुछ फ़वाइद भी होते हैं और नुकसानात, और किसको इससे फ़ायदा होता है। तो नाज़रीन कराम, मैं आपका सबसे पहले तारुफ अपने मेहमानों से कराऊंगा जो आज हमारा पैनल है। सबसे पहले हमारे साथ हैं ताहा दिलम, जो कि जर्नलिस्ट हैं। इसके साथ हैं डॉक्टर अनीता अफजाल, ये माहिर नफ्सियात हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। नौजवानी के ज़माने से काफ़ी समाजी और सरगर्मियों में और माशरती सरगर्मियों में और सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती रही हैं। ख़ास तौर पे जो नौउम्र या एडोलेसेंट उम्र के जो लोग हैं, उनकी नफ्सियात में काफ़ी दिलचस्पी रखती हैं और आज भी उन लोगों के साथ कनेक्ट में रहती हैं और पाकिस्तान में भी काफ़ी काम करती हैं, समाजी काम और बच्चों के नफ्सियाती उलझनों के हवाले से, और यहाँ अमेरिका में भी। और आखिर में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मशहूद कादरी। इनकी काफ़ी हमजहत शख्सियत है। ये भी पेशे के एतबार से तो तबीब हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये अदीब भी हैं, लिखते हैं, मज़ाह भी लिखते हैं, मज़ामीन भी लिखते हैं, फिल्में भी लिखते हैं। अब तक ये 3 फिल्में लिख चुके हैं और एक फिल्म इनकी जो जिसके ये फिल्म साज भी थे, काफ़ी मशहूर और बहुत खूबसूरत फिल्म सावन, जो कि पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर में गई थी। एक पाकिस्तान की तरफ से एंट्री थी वो। इसके अलावा ये अदाकार भी हैं। तो नाज़रीन, हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं वक्त ज़ाय किए बगैर। तो मेहमान गिरामी, मेरा सबसे पहले सवाल ज़ाहिर है यही है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और साजिशी मफरूज़े जिनको हम उर्दू में कहते हैं, ये इतने आम हैं अक्सर जगहों पे। तो सवाल ये है कि ये क्यों कर जन्म लेते हैं और क्यों परवान चढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं ताहा से जानना चाहूँगा, क्योंकि वो जर्नलिस्ट हैं और जाहिर है कि जर्नलिज्म के हवाले से उनका इन 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 थ्योरीज के से वास्ता पड़ता रहता है, इसके बारे में बातचीत होती है और लोगों से भी कांटेक्ट रहता है। तो ताहा, क्या ख्याल है आपको? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया है। इसमें सबसे पहले तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले टारगेट किया जाएगा मीडिया को, जो किया जाता है हमेशा से कि मीडिया पे भी इस पे जो है इल्ज़ाम आते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तैयार करते हैं। लेकिन इसके अलावा माशरे में हमेशा से ये चलता आ रहा है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो जन्म लेती रही हैं और तैयार की जाती रही हैं। हम अगर मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया में क्योंकि ये हम कैंपेन लेके चल रहे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बात करनी होती हैं, जो किसी के मसाइल के ऊपर बात करनी होती हैं, किसी को जो है इसमें हमें टारगेट करना होता है, तो हम एक कैंपेन बना लेते हैं जिसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम भी जिसको आप कहते हैं। पहले इस चीज़ को नेगेटिव लिया जाता था, पहले माशरों में इसको जो है बुरा समझा जाता था, लेकिन आज के माशरे में ये बाकायदा से हम एक डिज़ाइन कैंपेन करके चलाते हैं किसी के खिलाफ अगर हमें चलानी होती है। मीडिया भी इसमें पेश होता है और कभी कभी हम जो है खबर के पीछे भागने के चक्कर में एक थ्योरी तैयार कर लेते हैं, जैसे जिसको किसी को इससे नुकसान भी हो सकता है और इससे जो है वो माशरे में इंतशार भी फैल सकता है। लेकिन जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की अगर अगर हकीकत पे जाया जाए तो माशरे के बिगाड़ का सबब ही बनता है बेसिकली। जी हाँ जी, बिल्कुल ताहा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जर्नलिज्म के हवाले से, जर्नलिज्म के पेशे में भी बाज़ औक़ात कुछ लोग या कुछ जर्नलिस्ट जो हैं, वो बाज़ औक़ात इसका सबब बनते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं ये परवान चढ़ें अपने मकासद हासिल करने के लिए। तो अब यही सवाल मेरा डॉक्टर अनीता अफजाल से है कि वो चूँकि माहिर नफ्सियात हैं, तो नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से या नफ्सियात के हवाले से जब वो देखती हैं कि क्या अवामिल हैं कि लोग इनमें यकीन करते हैं और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज परवान चढ़ती हैं और बढ़ती हैं। अनीता? फरूख, इसमें एक तो ये कि ये जो तुम्हारा प्रोग्राम तुम जो कर रहे हो, यही एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कदम है कि तुमने सोचा और कोई सोच रहे हैं लोग कि भाई ये क्या फिनोमेना है, क्या चीज़ है, इस पे सोचा जाए, इस पे गुफ्तगू की जाए, क्योंकि आज से कोई 10-15 साल पहले तक भी ये चीज़ एक एक्सेप्टेबल कह लो या लोग सोचते भी नहीं थे
کہ یہ معاشرے میں کہ پوری پوری قوم کسی ایک آئیڈیا کی طرف لگ کے اور غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور کانسپریسی تھیوریز چلے. تو یہ فینومینا میرا خیال ہے اب ریلیٹیولی یہ نیا ہے کہ اس پہ بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے, کون ہے یہ لوگ جو یہ شروع کرتے ہیں, جو کون لوگ ہیں جو انہیں فالو کرتے ہیں. تو اب شروع کرنے کی بات تو جیسے کہ طاہا نے کہا کہ یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہیومن نیچر ہے اور یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. میڈیا جب نہیں تھا تب بھی انسانی فطرت ہے کہ آپ غلط بات کو پھیلانا اپنے فوائد کے لیے, اپنے اس کے لیے. مگر اب میڈیا کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے خبروں کو پھیلانے میں, چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو, لیکن اس میں میڈیا کا ہاتھ ہے. اب اس میں یہ کہ کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نیشنز ہیں جن میں یہ زیادہ رجحان ہے کہ اس طرح کی باتیں پھیلائی جائیں کمپیئر ٹو سم ادر نیشنز. کچھ قومیں ہیں جو کہ ان میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. تو اس پہ ریسرچ کافی نئی ہے, پچھلے 10-15 سال میں کافی ریسرچ آئی ہے سائیکیٹری اس کے حوالے سے, نفسیات کے حوالے سے کہ بھئی یہ کیا فینومینا ہے. تو اب اس میں ایک تو یہ کہ کچھ تو لوگ ایسے جن کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ ہر بات میں شک کرنا, شبہ کرنا کہ اچھا اگر میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو یہ میرا قصور نہیں ہے, یا یہ کہ یہ یقیناً کسی نے کچھ کیا ہوگا. تو وہ تو ایک بیماری ہوتی ہے یا ایک پرسنالٹی کا ٹریٹ ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک نیشنل لیول پہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ سوچ رہی ہے اور یہ کانسپریسی تھیوریز کے پیچھے بھاگ رہی ہے, یہ آپ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ قومیں جہاں پہ تعلیم کی کمی, غربت, احساس کمتری, سائنس پہ یقین نہ ہونا, یا یہ کہ آپ کو حکومت پہ اعتماد نہیں ہے, یا آپ کو خبر صحیح نہیں مل رہی, آپ کو یہی نہیں پتا, مس انفارمیشن اور لیک آف انفارمیشن, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بات اگر ہماری حکومت ہم سے کہہ رہی ہے تو ہم ان کا یقین کریں کہ نہیں کریں. تو وہ شک اور شبہ, اور اس میں خاص یہ دیکھا گیا ہے کہ تعلیم کی کمی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے. وہ قومیں جہاں پہ غربت اور تعلیم کی کمی, احساس کمتری, یہ چیزیں جو ہیں جن اقوام میں ہیں وہاں پہ ہم یہ فینومینا زیادہ دیکھتے ہیں. بالکل شکریہ انیتا. تو لب لباب یہ ہے کہ کچھ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں کچھ معاشروں کے اندر بھی اور انفرادی سطح کے اوپر بھی, جس کی وجہ سے کچھ معاشرے یا کچھ لوگ یا کوئی ممالک میں یہ زیادہ پروان چڑھتی ہیں, اور اس کی وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ نالج کا صحیح اویلیبل نہ ہونا, یا جو ہے وہ کنفیوزنگ ہے, یا لوگ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے پچھلے تجربات کی بنا پہ. تو یہی سوال اب میرا مشہود سے ہے کہ مشہود آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ کیوں شروع ہو رہی ہیں اور کیوں پروان چڑھ رہی ہیں اور زیادہ نظر آ رہی ہیں؟ بالکل متفق ہوں ان دونوں کی گفتگو سے. ایک چیز دیکھیں کہ یہ جو مفروضہ آپ استعمال کریں نا, اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ عقل و دانش, جو سازشی اس طرح کی خود ساختہ مفروضہ ہوتا ہے, اس کے اندر دانش مندانہ طور پہ بڑی چالاکی سے, بڑی فہم سے ایک خیال بنایا جاتا ہے. اس کے پیچھے اگر تھوڑا سا اس کے مزید اس کے پیچھے جاؤں کہ سازش اور سازشی یہ جو مفروضہ ہے اس میں کیا فرق ہے. سازش یہ ہے کہ جی ایک فرد نے یا دو افراد نے کسی ایک شخص کے اخلاقی, جسمانی قسم, کسی بھی قسم کی اس کو ایما پہنچانے کی انہوں نے پلان کیا اور وہ اس کو پہنچا دی, تو سازش ہو گئی. اب جب سازش ہو گئی, جب وہ لوگ موجود, جو افراد وہاں پہ موجود نہیں تھے, اس شخص یا اس قوم یا اس فرد واحد یا ان افراد کے خلاف جو بھی یہ حرکت ہوئی, جب موجود نہیں ہے تو وہ اپنے اعتبار سے وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ ایک, اگر آپ اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کا, انیتا دادا بہتر بتائیں گی اپنے فہمی سوچ کے اس اعتبار سے, کہ یہ ایک نیچر ہے یا آپ کی قدرت ہے کہ آپ اسی کو, آپ اگر آگے جائیے, آپ مسیحا یا ڈاکٹر جو ہیں, آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں مریض کی, اس میں آپ بھی اپنی طرف سے اسی مفروضے کا شکار ہوتے ہیں. جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں, سائیکیٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. بات یہ کہ یہ جنم کیوں لیتی ہیں, جیسے انیتا نے کہا, بالکل ٹھیک کہا, جنم لینے کی وجہ. اس کے علاوہ میرا اپنا جو تھوڑا سا جو اس میں میں نے کبھی پڑھا ہے تھوڑا بہت, تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیے تو یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو یک طرفہ سوچ رکھتے ہیں. یہ امریکہ میں بھی ان کو انکل جو کہا جاتا ہے, پاکستان میں اگر آپ کراچی سائڈ پہ تو انکل بخراٹ کہتے ہیں,
اور اگر آپ پنجاب کی سائڈ پہ تو چچا ٹیم پٹاس کہتے ہیں. تو یہ افراد موجود ہوتے ہیں جو اپنی بات سے ٹھس سے مس نہیں ہوتے، پہلی بات. دوسری یہ چیز ہے کہ ان کے اندر عام طور پہ اگر آپ دیکھیں وہ ہیجان کا شکار ہوتے ہیں، پیرانوائڈ ہوتے ہیں، جو آپ کو اس طرح کے مفروضے جو لے کر آتے ہیں. لیکن اس انٹرنیٹ نے، میں آپ کی گفتگو کو بڑھا رہا ہوں کہ انٹرنیٹ نے ان کی زندگی بڑی آسان کر دی. پہلے وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے بھائی کہ ہمارا کوئی بد ہم خیال مل جائے جس کے ساتھ مل کر ہم جو ہے اپنی بد خیالی کو آگے بڑھائیں. اب وہ انٹرنیٹ پہ تو بھائی لوگ مل گئے بہت سارے ماشاء اللہ سے، واٹس ایپ یونیورسٹی اور فیس بک میڈیکل کالج کے اندر سارے لوگ مل گئے. تو وہ پھر تو ان کی وہاں پہ خوب دبا کے جو ہے ان کی پرورش ہوتی ہے وہاں پہ ان کی سوچ کی. جی تو اب یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کانسپریسی تھیوریز یا سازشی مفروضے ہوتے تو ہمیشہ سے تھے، لیکن اب میڈیا کی وجہ سے، خاص طور سے سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کو پھیلانے میں آسانی ہو گئی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ انہی مفروضوں کے اوپر یقین رکھ رہے ہیں. جی، اور اچھا، مختلف لوگوں کے مختلف اس میں فوائد، اس میں فائدے. یقیناً ہم ابھی اس کے اوپر آتے ہیں. تو ابھی اگلا سوال میرا یہ ہے، کسی حد تک انیتا نے اس کے اوپر نشاندہی بھی کی کہ کچھ معاشرے جو ہیں ان میں ذرا یہ زیادہ پروان چڑھتے ہیں، کچھ میں کم پروان چڑھتے ہیں. تو تاہا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایز اے جرنلسٹ آپ یقیناً غیر ملکی جو ذرائع ابلاغ کے ذرائع ان پہ بھی کبھی آپ نظر پڑتی ہوگی، کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ زیادہ اور کچھ پہ کم ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ تقریباً یکساں ہیں؟ اور کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو اس میں ایک بات جو ہے سب سے اہم یہ ہے کہ کانسپریسی تھیوریز جو ہے وہ جنم لینے کی وجہ کیا بن رہی ہے آج کل. جی، ہم جو ایز اے میڈیا پرسن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کانسپریسی تھیوری جو ہم ذرائع ابلاغ کے بارے میں بات کریں تو یہ ہے کہ ہمیں فرسٹ انفارمیشن نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جو لوگوں سے ہوتی ہوئی ہمیں خبر آتی ہے تو وہ ایک خبر سیدھی سادی خبر ہوتی ہے، لیکن وہ جب ہم تک پہنچتی ہے 3-4 ہینڈ سے ہوتے ہوئی تو اس کی خبر کی شکل ہی چینج ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ خبر میں جو ہے حقیقت کا عنصر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم. اس میں حقیقت جو ہوتی ہے اس میں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جس معاشرے میں سچائی کی کمی ہو جائے، جی ہاں، جس معاشرے میں سچائی کی کمی ہو جائے اس کی وجہ سے جو ہے یہ کانسپریسی تھیوری جنم لیتی ہے. اور پہلے جیسے مسعود صاحب نے کہا تو بہت اچھی بات کی تھی انہوں نے کہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. پہلے لوگ پائے جاتے تھے، لیکن اب اس کو جو ہے انجیکٹ کیا جاتا ہے، اس طرح کے لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ کانسپریسی تھیوری تیار کی جائیں. پہلے سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک کانسپریسی تھیوری تیار کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ سے پلانٹڈ لوگ باقاعدہ سے ہائر کیے جاتے ہیں جو یہ کانسپریسی تھیوری تیار کرتے ہیں. بندے اس طرح کے لوگ تیار کیے گئے ہیں، اس طرح کے لوگ تیار کیے گئے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ کانسپریسی تھیوری تیار کرنی ہے. بھائی آپ کو دن میں ایک کانسپریسی تھیوری تیار کرنی ہے، کوئی ایک ایسا چیز لے کر آنی ہے مارکیٹ میں جو تہلکہ مچا دے یا کسی کے خلاف بات کر لیں. مغرب میں جو ہے وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ ایشیا سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ سرٹن ٹائم کے لیے ہوتی ہے کانسپریسی تھیوری. اب یہ کرنا شروع کر دیا ہے، اس میں ایک نیا فارمولا آ گیا ہے کہ کانسپریسی تھیوری ایک بنائی نہیں جاتی، اس کے ساتھ پوری ایک اس کی سیریز بنائی جاتی ہے کہ ایک بندے کی اگر کریکٹر اساسینیشن کرنی ہے تو وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے کی جائے. اور مغرب میں جو ہے اب اس کا رجحان جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ میڈیا کے تھرو جو ہے وہ اب جنگ شروع ہو گئی ہے. ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی جاتی ہے کہ ایک اگر بندہ ایک بات کر رہا ہے تو دوسرا بندہ اس کے خلاف جب بات کرے گا تو آپس میں لڑوانے کے لیے اس کو ایک کانسپریسی تیار کی جائے گی. ورنہ پہلے یہ تھا کہ دو بندوں کی آپس میں ڈیبیٹ کروائی جاتی تھی، بات ہوتی تھی، سولوشن نکلتا تھا اور بات ختم ہو جاتی تھی. اگر دو بندوں کے درمیان جو ہے لڑائی بھی ہوتی تھی، لیکن آج کل جو ہے وہ آج کل ہم سولوشن نہیں نکالتے. آج کل ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی لڑائی سے اگلی جو ہے وہ جنگ تیار کر دی جائے، ایسے محاذ تیار کیا جائے کہ یہ کنٹینیو رہے، اس کو روکا نہیں جائے. اس میں کوئی ایسی ابہام چھوڑ دیا جائے، صحافت میں کوئی ایسی ہم ابہام چھوڑ دیتے ہیں جس کو جو ہے آگے وہ کنٹینیو ہوتا رہتی ہے وہ چیز. تو کانسپریسی تھیوری میں اب جو ہے کافی ساری جو ہے سائنس انوالو ہو گئی ہیں، لوگ جو ہے باقاعدہ سے پلانٹڈ ہو گئے ہیں. مغرب میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی تو ہمارے سائڈ پہ بھی یہ نظر آئے گی چیز کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹپیکل ہوتی جا رہی ہے. اور ہماری میڈیا انڈسٹری میں کیونکہ وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن پہ بلیو نہیں کرتے ہیں لوگ، اور پھر یہ ہے کہ جس کے کان میں جو چیز آ گئی وہ اگلے تک پہنچاتے کچھ اور بن جاتی ہے. میرے پاس خبر آئی ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ بھائی فلاں جگہ پہ دھماکہ ہو گیا، تو میں اس کی تحقیقات کیے بغیر اپنی طرف سے ایک تھیوری بناؤں گا کہ اس جگہ پہ یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس وجہ سے دھماکہ ہو گیا، فلانے نے یہ کر دیا تھا اور یہاں پہ یہ سیکورٹی لیپس تھا. جبکہ وہ بعد میں پتہ چلتا ہے ایک سلنڈر کا دھماکہ تھا، ایک جو ہے سلنڈر میں بلاسٹ ہو گیا.
لیکن مجھے خبر کو ایگزیجریٹ کرنا ہے تو میں ایک کانسپریسی تھیوری تیار کروں گا کہ اس ایریا کے حالات خراب تھے، فلانی چیز تھی، دماغی چیز تھی، تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ وہ لوگوں میں انتشار پھیل جائے گا اس کانسپریسی تھیوری کی وجہ سے. اس میں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر مفید قادری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت اچھا جو ہے اس بارے میں بتا سکیں گے کہ اس کے اثرات جو ہے انسانی زندگی پہ کس طرح سے پڑتے ہیں. جی بالکل. تو طاہا یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ تو کانسپریسی تھیوریز ایسی ہوتی ہیں، یہ سازشی مفروضے، کہ وہ خود بخود جنم لیتے ہیں اور بعض اوقات پھیلتے ہیں. لیکن اب آج کل ٹیلی ویژن چینلز پہ خاص طور سے پرنٹ میڈیا کے اندر یہ باقاعدہ پلان بھی کی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کو اس میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اور ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ ہمارا پچھلا پروگرام ایک ہفتے پہلے جو کہ فریڈم آف پریس کے حوالے سے تھا، اس میں اس موضوع پہ بات ہوئی تھی کافی تفصیل سے کہ بہت سارے جو اینکرز ہوتے ہیں وہ اب اس طریقے سے صحافی نہیں ہوتے جیسے پہلے ہوتے تھے. وہ فیلڈ میں جا کے ریسرچ نہیں کرتے ہیں خود، بلکہ بعض اوقات اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوا اور مفروضے بھی بناتے ہیں. تو انیتا میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، تھوڑا سا چینج کرتے ہوئے کہ چلیے یہ تو ہے جس طریقے سے بھی ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ کانسپریسی تھیوریز جو کہ کوئی پلانٹ نہیں کر رہا کسی مقصد سے، لیکن یہ کہ وہ خود بخود معاشرے میں جنم لے رہی ہیں یا انسانوں میں جنم لے رہی ہیں، تو اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا کوئی فوائد بھی ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ رائے دی. فوائد تو کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم یہ گفتگو اس ازمپشن کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کہ یہ ایک نیگیٹو چیز ہے. بعض دفعہ ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ دیکھو یہ تو ہم نے بات ٹھیک ہے، کسی نے اگر پلانٹ بھی کی کوئی تھیوری، تو یہ کون ہے لوگ جو کہ سب کے سب یقین کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کسی نے ایک بات کہی اور کوئی 150 لوگ جو ہیں اچانک جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تیار کے فوراً یقین کر لیں گے. تو یہ کون لوگ ہیں آخر، یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کی بات پہ جو ہے فوراً یقین کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو اس کے فیکٹرز ہیں، جس میں ایک میں نے کہا کہ جیسے تعلیم کی کمی، غربت، احساس کمتری اور خوف. بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اطراف میں جو ہے کیوس ہے، معاشرہ جو ہے وہ صحیح طرف نہیں جا رہا ہے، تو آپ کے اندر جو خوف ہوگا تو آپ کو بہت سارے سوال آپ کے دماغ میں ہوں گے جن کے لیے آپ کو جواب چاہیے. تو اس میں بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اس طرح کی تھیوریز جنم لیتی ہیں تو لوگ جو ہیں پھر سوال کرتے ہیں، حکومت سے سوال کرتے ہیں. تو بعض دفعہ یہ کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ چلو یہ فائدہ کچھ کیسز میں ہوا کہ لوگوں نے فورس کیا حکومت کو یا کسی کو کہ ہمیں جواب چاہیے. لیکن یہ زیادہ تر جو ہے یہ کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ ان کے نیگیٹو امپیکٹ ہی ہوتا ہے. اور جو انڈر لائن جو وہ ہوتا ہے، جو آج کل جس طرح ہم دیکھتے ہیں، اس میں کوشش نقصان پہنچانے کی ہوتی ہے، یا تو کسی نیشن کو یا کسی شخص کو یا کسی قوم کو. تو مطلب بولو. میرا اس سلسلے میں ایک اور سوال یہ تھا کہ آپ نے ذرا سا اس بارے میں اشارہ بھی کیا تھا پہلے انیتا، کہ چلیے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کچھ معاشروں میں ایجوکیشن کی کمی ہے اور مختلف وجوہات کی بنا پہ یہ زیادہ نظر آتی ہیں، لیکن ایک انڈیویجول لیول پہ یا انفرادی سطح کے اوپر کچھ لوگ، یعنی میں ان کی بات نہیں کر رہا جو کہ نفسیاتی طور پہ بیمار ہیں اور کسی طریقے کے ان کے ذہن میں پیرانوائڈ خیالات ہیں، بلکہ بالکل نارمل لوگ جو ہیں ان میں سے بھی کچھ کے اندر ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کیا ان بورن ہے یا کہ بعد میں ڈیولپ پرسنالٹی ٹریٹس جو ہوتے ہیں، جو آپ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے اس کی شخصیت ہے، یہ ہے ہی ایسا، یہ فرق. تو ہر انسان کی ایک اپنی فطرت ہوتی ہے، ایک اپنے ٹریٹس ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیرانوائڈ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کی یعنی اس میں کچھ جینیٹک ٹینڈنسی ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ آپ کس معاشرے میں ہیں، تو وہ کمبینیشن جو ہوتا ہے تو آپ کی پرسنالٹی ایسی بن جاتی ہے کہ آپ جو ہیں کسی پہ یقین نہیں کرتے، آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ میرے خلاف ہو رہا ہے، پوری دنیا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور میں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں، لوگ مجھے پتہ نہیں کیوں غلط سمجھتے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو سوشلی آئسولیٹڈ ہوتے ہیں، جو کہ ہم بلکہ ایکچولی دیکھتے ہیں جو بہت ماس یہاں پہ بعض دفعہ ہم کلنگز وغیرہ دیکھتے ہیں امریکہ میں اسپیشلی. وہ لوگ اگر ان کے پروفائلز پڑھیں تو وہ ان کو ویسے کوئی سائیکیٹرک پرابلم نہیں ہوتی، لیکن ان میں سے کافی سارے لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ اس قسم کی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں، کانسپریسی تھیوریز کی، اور وہ آئسولیٹڈ ہوتے ہیں بہت.
कम्युनिटी से, लोगों से मिलते जुलते नहीं है, दूसरों पे शक करते हैं, उन्हें हर किसी का लगता है कि ये जो है हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो ये चीज जो है ये होती है कुछ लोगों में अनफॉर्चुनेटली। दुरुस्त। तो कुछ नेचुरल टेंडेंसीज भी ऐसी होती हैं, कुछ पैदाइशी तौर पे, कि कुछ लोगों का ज्यादा चांस होता है कि वो मुतासिर हो जाएंगे इन साजिशी मफरूज़। अच्छा, इसको बेहतर कर सकती है आगही चीजों की, जिसे कहते हैं ना, अगर आप इल्म हासिल करें, आगही, आपको साइंस पढ़ें, आपको यकीन हो कि चीजें इस तरह से होती हैं, तो उससे फर्क पड़ता है। दुरुस्त। तो मशहूद, अब आपसे यही सवाल था जो मैंने पहले पूछा कि नुकसानात और फवाइद, इस हवाले से जरा बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका ये। पहले इसको देखते हैं, ये जो मफरूज़ा है इसके दो तरीके की होती है। एक निचले तबके की कॉन्स्पिरेसी और एक ऊपरी कह लें या आला की। निचली में एक गाड़ी आई, उसने बल्ब लगाया, सड़क के ऊपर गुजरी, उसी वक्त एक दरख्त गिर गया। अब महल्ले के लोगों ने बताया कि भाई ये गाड़ी ने गिराया दरख्त, जो बिजली की गाड़ी आई थी। अब वो गिराया या नहीं गिराया, ये तो एक निचली हो गई, साजिश हो गई निचली उसकी। या फिर ये कि नवाज शरीफ जो है वो दुनिया के सबसे ज्यादा उन्होंने लेके चले गए मुल्क से बाहर, उसके अंदर वो व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर वो चल रही होती है। दूसरी जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो जिसका निशानदेही शुरू में ताहा ने की थी, कि जो आज के बड़े अब्बू हैं, हर मुल्क में बड़े अब्बू होते हैं, तो वो जो वहां से ये जो साजिशें निकलती हैं, जैसे आप देखें ओबामा, उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो था वो अमेरिका का नहीं था, ठीक। फिर बिनगाजी मैडम जो थी आपकी हिलरी क्लिंटन, वो जाने वाली थी जेल। सब मफरूजों पे वो एक स्कीम होती थी। अब मिसाल ले लें हिंदुस्तान पाकिस्तान की, आप ये नहीं कह सकते यार कि यार हमें हिंदुस्तान से जाके आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। ऐसे आपको चमाटे पड़ेंगे इंटरनेट के ऊपर, आपके ना होश ठिकाने आ जाएंगे। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर से अगर कोई कहते हैं कि भाई मैं जैतून की टहनी के ऊपर अमन की आशा लेके जा रहा हूँ, उसको वहीं जैतून की टहनी से छितरोल करेंगे वहां पे। ये बड़ी खतरनाक इस वक्त जो है ना। इसी तरह मजीद आप देखें, पोलियो, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की जो इन्होंने मुहिम चलाई, इसके खिलाफ कितना नुकसान। तो ये जो इसके नुकसानात हैं, फवाइद जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, उसमें एक फायदा जो अनीता ने पहले ही कह दिया है कि जब उनको हुकूमत को देखे ना, हर आदमी जवाबदेह है। साजिशी मुहिम या ये जो आपकी जो मफरूजा है वो क्या है कि जी मुझे जवाब नहीं आ रहा, मेरी बड़ी सतही एक नॉलेज है, अब मैं उसके हिसाब से सोच रहा हूँ कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप मुझे जवाब दीजिए, आप मुझे इसकी निशानदेही करके दीजिए, मुझे आप हर तरह का मुझे आप एविडेंस ला के दीजिए। ये इस मफरूजे के अंदर ये आके बैठ जाती है सही तरह से एक मुआशरे की तसी के लिए। लेकिन जो ज्यादा तादाद है, जैसे अनीता ने तहा ने कहा कि वो मनफी अंदाज में होती है, और यही हमारे शायद इस बज़म का, इस महफिल का, इस गुफ्तगू का, इस जुस्तजू का एक महवर भी ये है कि मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू को करें। जी जी, बहुत अच्छे। तो ताहा, जब आपने थोड़ी देर पहले ये बताया कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं, ये साजिशी मफरूज़े मीडिया के अंदर बाकायदा प्लान भी होते हैं, तो ये बताइए कि जो प्लान करवाने वाले हैं उनको क्या, आपके ख्याल में क्या फ़ायदा पहुंच रहा होता है? मतलब कोई क्यों करवाएगा ये, इससे फ़ायदा क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें पहले दौर में ये हुआ करता था कि लोग अपने जो है लोग आपस की लड़ाई दूर करने के लिए साथ बैठ जाया करते थे और लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाया करते थे। इसी तरह मीडिया पे भी स्क्रीन पे दो लोग आके अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म कर लिया करते थे और सोल्यूशन लेके उठ जाया करते थे। अभी मसला इसके बिल्कुल बरक्स ये है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक तैयार होती है, एक बंदे की किसी से लड़ाई है, उसने जो है वो इंजेक्ट कराई अपनी खबर कि उस कॉन्स्पिरेसी है वो तैयार कराई किसी के खिलाफ, और वो बगैर किसी तहकीक के चलाना शुरू कर दी गई। अब मैं एज अ सहाफ़ी मैं ये बात करूंगा कि अगर मेरे पास कोई खबर आएगी तो पहले मैं उसकी दोनों ज़ावियों से उसकी तहकीक करूंगा कि उसका जो है वो एक साइड का एंगल क्या है, दूसरे साइड का एंगल क्या है, उसके बाद फिर मैं खबर वो चलाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो इतनी प्लांटेड तैयार की जाती है, इतनी साइंटिफिक तरीके से तैयार की जाती है कि उस पर बंदा काम नहीं करता है। और दूसरी बात ये कि जो हम व्हाट्सएप जर्नलिज्म जब से स्टार्ट हुई है, तो वो एक बंदा खबर चलाता है और वो खबर जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू सर्कुलेट होते होते वो इतनी पेनिट्रेट कर जाती है कि लोग उसको जो है वो चेक भी नहीं करने की कोशिश करते कि इसमें सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है इसके अंदर। जिसकी वजह से ये होता है कि जो लोग अपना मफाद हासिल करना चाहते हैं वो ये करते हैं कि एक खबर जो है वो व्हाट्सएप पे छोड़ दी उन्होंने या सोशल मीडिया पे छोड़ दी,
अब सोचे समझे बगैर कि इसका असर माशरे पे होगा क्या, इसको सोचे समझे बगैर वो उन्होंने एक जो है कॉन्स्पिरेसी छोड़ी, और उसके बाद जैसे ही वो कॉन्स्पिरेसी पेनिट्रेट करना शुरू करती है तो उसका असर जो है वो ये होता है कि वो कुछ देर बाद आपको लगना शुरू होती है कि ये सच्चाई है। जैसे अभी यहाँ पे कोई 1-2 दिन पहले भी एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसमें जो है वो कॉन्स्पिरेसी इस लेवल पे चली गई कि यहाँ पे फसादात होने का खतरा हो गया था पाकिस्तान में, लेकिन वो जो है सही टाइम पे उसको जो है वो मॉनिटर कर लिया गया और वो फिर काबू पा लिया गया जिस पे। वरना जो लोग अपने अज़ाइम हासिल करना चाहते हैं इससे, वो ये नहीं करते कि वो खबर पे बात की जाए कि खबर दी जाए, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये तैयार करते हैं, वो मुख्तलिफ मीडियम स्पेस पे काम कर रहे होते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे लेके गए और उसको अपना मेन स्ट्रीम मीडिया पे लेके गए, उसके बाद फिर उस पर ये होता है कि डिबेट करवाई जाती है, डिबेट शुरू करवा दी जाती है मुख्तलिफ लोगों से। तो वो जब मुख्तलिफ लोग इस पर डिबेट कर रहे होते हैं, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो जिसने रखी होती है या जिसने बताई होती है कि या जो सामने लेकर आया होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तैयार करने वाला जो माइंड होता है, वो पीछे हट जाता है। फिर लोग आपस में डिबेट करते रहते हैं, फिर वो एक झगड़ा फसाद और उसके पीछे बात होनी शुरू होती है, मज़हब भी मुनाफरत भी फैल रही होती है, कोई किसी वैक्सीन के ऊपर बात कर रहा होता है, जैसे आजकल जो है वैक्सीन के ऊपर चल रहा है। तो मेरी कुछ देर पहले ऑफ स्क्रीन भी बात हो रही थी कि एक वैक्सीन के ऊपर बात चल रही है, तो वो एक उसके ऊपर सैकड़ों प्रोग्राम हो गए, बड़े बड़े एंकर्स ने भी उसके ऊपर प्रोग्राम कर दिए हैं जो ये कहते हैं कि वो एक नमक के दाने के बराबर जो है वो चिप तैयार कर ली गई है जो नाक से जो है वो इंसानी दिमाग में दाखिल कर दी जाएगी। अब ये कॉन्स्पिरेसी है, अभी इस पर कोई यकीनी तौर पे बात नहीं साबित हो गई है कि ये कुछ हुआ है ऐसा या कुछ होने जा रहा है, या मैंने देख लिया हो अपनी आंखों से देखा हो तो मैं कहूँ नहीं यार ये बात सही है। तो मैंने तहकीक नहीं की है, मैंने सुनी सुनाई बातें जो है उसके ऊपर फैसला कर लिया कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और किसी बड़े आदमी ने कही है तो सच होगी। ये नहीं मैं उस पर तहकीक कर रहा कि नहीं यार इस बड़े आदमी ने बात की है, कोशिश करता हूँ मैं इसके ऊपर तहकीक कर लेता हूँ। पहले ज़मानों में ये हुआ करता था कि जो इस तरह के घर में जो है फसादी किस्म के लोग हुआ करते थे उनको कंट्रोल कर लिया जाता था, उनको फ़ौरन जो है दबोच लिया जाता था, बड़ों की तरफ से जो है कंट्रोल किया जाता था, सख्ती की जाती थी कि भाई ऐसी हरकत नहीं करना। इसी तरह से हुकूमत के वक्त का भी ये काम है और जो है मीडिया के जो जुगादरी बड़े बड़े बैठे हैं उनका भी ये काम है कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तैयार करने वाले लोगों को कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन बात ये है कि सही टाइम पे उनको कंट्रोल नहीं किया जाता, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस लेवल पे पहुंच जाती है कि वो डैमेज करने लगती है। फिर हमें ख्याल आता है कि यार इसका जो है सद्देबाब करना चाहिए जब तक वो हम लोगों को इफेक्ट कर चुकी होती है, और जिसको अज़ाइम अपने हासिल करने होते हैं वो शख्स अपने अज़ाइम हासिल कर लेता है और उसके बाद फिर हम देखते रह जाते हैं कि भाई इसका रिजल्ट क्या है। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की वजह से फायदे लोगों को। बिल्कुल। अब देखिए कि जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैला रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मीडिया की बात कर लें क्योंकि वो हमारे सामने होते हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आम जिंदगी में भी जाहिर है बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला रहे होते हैं और ये कहते हैं कि देखो ये ऐसा होगा और वैसा होगा और वो ये करवा रहा है, तो जब वक्त गुजर जाता है और वो बात साबित नहीं होती तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो होती नहीं है। अब ये तो नहीं है कि कोई अब मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई एंकर, क्योंकि हम मीडिया के हवाले से बात कर रहे थे, और वो कोई ऐसी साजिशी मफरूज़ों के ऊपर बात कर रहा है और बाद में वो बात साबित नहीं हुई, वो गलत साबित हो गई, तो ना उसको नौकरी का खतरा होता है, ना उसको जाके कोई ये पूछता है कि भाई तुमने तो ये कहा था लेकिन ये ऐसा तो नहीं हुआ या ये गलत साबित हो गया, तो कम से कम तुम माफ़ी मांगो या इस बात को एक्नॉलेज करो कि भाई मैंने गलती करी थी, या उसकी जॉब खतरे में हो। ऐसा कुछ नहीं होता, तो लिहाजा जिसकी मर्जी है वो कहता रहे। तो नाज़रीन किराम, अब तक जो है जो बात सामने आई हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं और उनकी आरा इस साजिशी मफरूज़ों के हवाले से, वो ये थी कि एक तो ये कि कुछ लोग जो हैं उनके अंदर ये किसी किस्म की टेंडेंसी होती है बाज़ औक़ात कि वो ज़रा इन चीज़ों पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, और फिर कुछ माशरों में ये ज़्यादा हैं बनिस्बत कुछ माशरों के, और जिन माशरों में ये ज़्यादा हैं उनके अंदर हम कुछ मुमासलत देखते हैं। एक तो ये बात है कि बाज़ औक़ात जब दरअसल ये क्योंकि मैं भी एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और दिमाग के हवाले से मैं यह बात बता सकता हूँ कि लाशऊरी तौर के ऊपर हम सब ये कोशिश करते हैं कि हमारे सामने एक सही और हतमी जवाब हो हर चीज़ का, और बाज़ औक़ात जब वो जवाब मौजूद नहीं होता है तो हमारा जहन जो है वो बहुत सारी कहानियाँ बुन लेता है, या बाज़ औक़ात जवाब मौजूद होता है लेकिन वो बहुत मुबहम होता है, बाज़ औक़ात कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होती हैं कि वो एक दूसरे से मुमासलत नहीं रखती हैं, और ये भी बात हमारे सामने आ रही है, वो भी बात हमारे सामने आ रही है, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस पे यकीन करें, तो हम कुछ बातों पे यकीन कर लेते हैं। इसके अलावा ये भी है कि जो लोग ये देखा गया है कि जो लोग जो पावर स्ट्रक्चर होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर उससे बाहर होते हैं और वो डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं होते हैं, और वो ये तसव्वुर करते हैं कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो निस्बतन ज़्यादा
یقین کرتے ہیں ان باتوں کے اوپر. ایک اور بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ ایسی سازشوں پہ یقین رکھتے ہیں, جب ان کو دوسرے لوگ ملتے ہیں جو کہ اس پہ یقین رکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ایک یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم ایک گروپ سے بلانگ کرتے ہیں, اور ایک ایکسکلوسیو گروپ ہے جس کو ایکچولی حقیقت پتہ ہے اور باقی کسی کو بھی نہیں پتہ. تو یہ بھی بات جو ہے وجہ بنتی ہے کہ وہ پروان چڑھتی ہے. اور وہ زیادہ تر پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہمارے بعض اوقات ہم سب کے کچھ ایسے بہت لانگ ہیلڈ بلیف ہوتے ہیں, بہت یقین ہوتے ہیں ہمارے, کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے جو کہ حقیقت ہوتی ہے اور جس سے انکار کرنا ممکن ہوتا ہے, جو کہ ہمارے اس بلیف کو اور یقین کو ذرا متزلزل کرتی ہے, تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی سازش ہے, ورنہ میں تو اتنے عرصے سے اس چیز کے اوپر یقین کر رہا تھا, یہ کیسے غلط ثابت ہو سکتی ہے. تو مختلف وجوہات کی بنا پر تو پھر جن معاشروں میں ظاہر ہے کہ ذرا ایجوکیشن کی کمی ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ اتنا کریٹیکل انالیسس نہیں کرتے ہیں, تنقیدی جائزہ نہیں لیتے ہیں, تو وہ نسبتاً زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ ان جھانسوں میں آ جاتے ہیں. اچھا مشہود, یہ بتائیے کہ چلیے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کری, تو کیا اس کے سدباب بھی ممکن ہے؟ کیونکہ انفرادی سطح پہ تو لگتا ہے کہ بھئی کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ان کے اندر ٹینڈنسی ہے, تو وہ تو ہے, اب وہ کیسے چینج کریں. لیکن چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور نیتا نے بھی جیسے بتایا کہ کچھ جگہوں پہ زیادہ ہے, کچھ جگہوں پہ کم ہے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سدباب ممکن ہو, یا کسی حد تک کمی لائی جا سکے, شاید ختم تو نہ کر سکیں. اس بارے میں کیا کہیے گا؟ دیکھیے, جن ممالک میں جہاں پر افراد کسی قسم کی عدم تحفظ کا شکار ہیں, جہاں پر ان کی مساوی حقوق نہیں ہیں, وہاں پہ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. امریکہ کے اندر 2017-18 کے اندر ایک نیشن وائڈ ایک ریسرچ ہوئی تھی, اس کے مطابق 50% لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہیں. 20% لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی چاند پہ نہیں گئے تھے. 10% لوگ اوباما کے زمانے میں سمجھتے تھے کہ ان کی پیدائش ملک کے باہر ہوئی ہے. 35% لوگ افراد جو تھے ہلری کلنٹن کو سمجھتے تھے کہ وہ پوری طرح سے اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ کہنا کہ کہ حقوق سب کے اگر برابر ہو, اگر یہ بات بھی مان لی جائے, تو شاید وجوہات یہ ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ مختلف طبقات کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, وہاں پر احساس محرومی والے افراد کو شاید یہ محسوس ہوتا ہو, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ, جیسے میں نے شروع میں کہا, یہ بڑی دانشمندانہ ایک تحریک ہوتی ہے. یہ جیسے جو ہمارے یہاں ایک بتائی زبان میں کہتے ہیں چھوڑو لوگ, وہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی دانش مندانہ سوچ نہیں ہوتی, فہم نہیں ہوتا, وہ تو کہہ دیتے ہیں پان کھاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا میاں. لیکن یہ جو سازش جو آپ کی جو مفروضہ ہے, اس کے اندر باقاعدہ ایک مہم چلائی جاتی ہے, جیسے تہا نے بھی کہا اور انیتا نے بھی کہا. اس کے اندر اور اگر ہم اپنی طرف سے, اگر میں ایک بات کہوں کہ جیسے میں میڈیا سے میرا تعلق ہے, کہ آپ دیکھیں کہ جو فلمیں ہیں ان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ سازشی مہم پر تو پوری کہانی چل رہی ہوتی ہے مفروضے پہ, باقاعدہ کانسپریسی کے اوپر فلمیں بنی ہوئی. آپ بورن آئیڈینٹی دیکھ لیجئے, آپ جیمز بانڈ کی ساری فلمیں دیکھ لیجئے, تو پھر آدمی کو, ہر بندے کو شوق ہوتا ہے نا کہ میں بھی ٹام کروز بن جاؤں. ایک چیز تو یہ ٹھیک ہے. تو ہر طرح سے آپ کو شے مل رہی ہوتی ہے. اخباروں میں خبریں آتی ہیں, جیسے ابھی تہا نے کہا کہ بھائی یہ ایسا ایسا ہے, یہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے. وہ ساری جو ہے وہ ہوائی قلعے میں ہی ساری گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے. آپ کے دماغ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے, آپ کے لاشعور کے اندر وہ چیزیں جمائی جا رہی ہوتی ہیں, جس کے تحت آپ ایک عمارت کھڑی کر دیتے ہیں تخیل کے اس معراج کے اوپر, کہ آپ کو پھر حقیقت بھی غلط نظر آنے لگتی ہے. جیسے میں نے کہا, اچھا ایک اور چیز, خوف کی وجہ سے یہ جو احساس ہے اس کو بڑی تقویت ملتی ہے. اور ہمارا جو ماشاء اللہ سے جو میڈیا ہے اس کو یہ بڑا اچھا آگے کہ خوف کیسا پیدا کرنا ہے. جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا امریکہ میں, وہ یلو, اورنج, ریڈ قسم کی وہ آتے تھے, وہ ٹنٹنے بجتے رہتے تھے وہ اس کے ٹی وی کے اوپر, اور جب بھی ہم گزرتے تھے ہم کہتے ہیں کچھ ہو گیا. نہیں ابھی تو ہوا نہیں, بس یہ آیا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ پھر وہ ساری, اگر آپ ریکارڈ پر ہے کہ جس زمانے میں بش صاحب کی حکومت کے ان 2.5 سال کے اندر جتنے یہ فرضی مفروضے, یہ سازشی مفروضے بنے تھے, 25 سال کی تاریخ میں نہیں بنے. جب MLK JFK کی جو ان کی اموات ہوئی تھی, جب بھی نہیں بنے تھے مفروضے, جتنے ان 6 مہینے میں بنے تھے. جی ہاں مشہور, میں یہ کہہ رہا تھا کہ خوف کا آپ نے ذکر کیا, خوف بکتا زیادہ ہے. تو بالکل جی, نفرت اور خوف بڑے, دیکھیں اگر آپ اپنی چورن بیچنی ہے تو نفرت اور خوف کا ایک موقع بنائیے, دنیا میں کہیں پر بھی ہو, آپ کو کامیابی ملے گی. انیتا, یہی سوال آپ سے ہے کہ اس کا سدباب 100% 100% تو شاید نہیں ہو سکتا, لیکن کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کچھ معاشرے کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کسی حد تک اس میں کمی لانے کے لیے؟
ایک تو جیسے فروغ جو یہ اب تم لوگ پروگرام کر رہے ہو یہ ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ پروگرام بنائے جائے. میڈیا اگین ہم کو میڈیا کو ہی یوز کرنا پڑے گا کیونکہ میڈیا کی آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچتی ہے. تو کانشیس ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ لوگ جو ہیں ڈائلاگ ضروری ہے, لوگ بات کریں, ایک دوسرے سے بات کریں سوشل میڈیا پہ اور ٹارگٹ فوکسڈ گروپس کو دیکھیں, ان گروپس کو دیکھیں کہ جو کہ مائنورٹی ہیں یا ذرا آئسولیٹڈ ہیں, ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو کنفرنٹ کر کے نہیں لیکن ان سے ڈائلاگ کر کے کسی بھی لیول پہ ان کو انگیج کیا جائے. تو یہ بہت ضروری ہے جس میں میرا خیال ہے میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور تمہارا یہ جو پروگرام ہے آج کا, میرا خیال ہے اس طرح کے بہت سارے پروگرامز ہونے چاہیے. اور مشہور تم ایک مووی بناؤ اس کے اوپر کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں بہت, جیسے کہ JFK پہ مووی جو بنی تھی 91 میں, اس مووی کے بعد ایک میں ریسرچ پڑھ رہی تھی, لوگوں کا جو تھا وہ چینج ہو گیا بالکل, اور مووی بہت ہٹ گئی اور اس کے بعد لوگوں کا یقین گورنمنٹ پہ. تو مطلب میڈیا کے پاس بہت طاقت ہے, طاقت کو اگر یوز کیا جائے صحیح سے. یعنی ایک طریقے سے لوگوں کے اندر جب اویئرنیس آتی ہے اور ان کو ایک دوسرا پہلو نظر آتا ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے, تو وہ بہت سے لوگ اس پہ یقین کریں گے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ میڈیا کا کام ہے. اب اس کے اندر ایک بات اب ہمارے پروگرام اختتامی لمحات کے اندر ہے, تو ایک پرابلم جو مجھے نظر آتی ہے, اس کا ایک نقصان وہ یہ کہ جو لوگ ان سازشوں پر یقین رکھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کچھ بھی ہو رہی ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے, وہ بل گیٹس کر رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے, یہودی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, یا ہندوستان میں جیسے کہ وہ مسلمان کر رہے ہیں. تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی حد تک ہم خود ذمہ داری سے مبرہ ہو جاتے ہیں. تو ایک ان ایکشن, یعنی کہ کسی بات کے اوپر اگر کوئی مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر یا معاشرے کے اندر, تو اس کے اوپر ایکشن لینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کوئی اور ذمہ دار ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو ایک تو اس کا نقصان یہ بھی ہے. اچھا, پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ جہاں پہ اویئرنیس کی بات ہے تو کسی حد تک یہ ایک پرسنل اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ خود اپنا محاسبہ بھی کر سکتا ہے. وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے سامنے یہ نئی چیز آئی ہے, میں اس پہ یقین کر رہا ہوں, کیا اس کے پیچھے کوئی ثبوت بھی موجود ہے یا محض کسی شخص نے کہا ہے اور میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں. کیونکہ جو لوگ اپنا خود تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے ایک لاجک ہو اور ایک ثبوت ہو, تو وہ ان کا چانس کم ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں پہ یا سازشی مفروضوں کے اوپر یقین رکھیں بنسبت ان لوگوں کے جو کہ آسانی سے جھانسے میں آ جاتے ہیں. تو ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ موضوع جو ہے آپ کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگا, اور یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کچھ مزید لوگ اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے اور گفت و شنید ہوگی. اب جہاں آپ نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے ایکسپرٹس تھے اور پینل میں جو لوگ بھی تھے, ان کے کہنے کے مطابق اس کانسپریسی تھیوریز کے اندر جب یہ یقین ہے, اگر ہمارے سامنے انسانوں کے سامنے ایک دوسرا نیریٹو آئے, ایک دوسری بات آئے جو کہ زیادہ وزنی ہو, جس کے پاس دلائل ہوں, تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ ان مفروضوں کے اوپر یقین نہ رکھیں. تو یہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم خود کلامی میں گرفتار رہتے ہیں اور صرف اپنے آپ سے بات کرتے رہتے ہیں اور اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں, تو ہمارے سامنے ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو نہیں آتا ہے. بعض اوقات دوسرا پوائنٹ آف ویو شاید ہم یقین کریں اس کے اوپر, شاید نہ کریں, لیکن ہم سنیں تو صحیح نا وہ پوائنٹ آف ویو, ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی دلائل ہوں. تو یہ فرق ہے مونولوگ اور ڈائلاگ میں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ساری دنیا کے اندر ڈائلاگ کم ہوتا جا رہا ہے, مونولوگ بڑھتا جا رہا ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, ہندوستان ہو, بھارت ہو یا امریکہ ہو, یورپ ہو, سب جگہ پہ اس کی مختلف وجوہات ہیں. اس بارے میں ہم جائزہ لیں گے اور اس موضوع کے اوپر بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اب ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.